الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. الحمدللہ ملک دلاور اور ملک محمد اقبال نے مذہبی پروگرام تھوڑی خدمت اندر رکھوایا ہے کہ سانو قرآن و حدیث دے کچھ مسائل سنائے ونجن، دین دیا کچھ گلاں سنائیا ونجن. اللہ پاک ہر مسلمان کو ذوق شوق عطا فرما. آمین آکھو. آج کل نوے نوے ذوق ہے نا، شوق ہے نا جی. اللہ دین دا ذوق شوق عطا فرما. عزیز من خطیب دلربا حضرت مولانا قاری احسان اللہ صاحب اپنے خوبصورت انداز تھوڑے سامنے اپنے مخصوص انداز بیان فرما رہے ہیں. اللہ پاک انہوں دا بیان کرنا تھوڑا سننا منظور اور مقبول فرمائے. اللہ پاک انہوں دے علم و عمل مزید برکت عطا فرمائے. سارا واسطے اللہ تعالیٰ آخرت دی نجات دا ذریعہ بنائے. مینوں بھی چونکہ حکم آئے بے کچھ تساں بھی معروضات پیش کرنے ہیں تو میں بھی تھوڑے خدمت حاضر ہو گیا. دعا فرماؤ اللہ مینوں بھی چند کلمات حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تھانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. پھر جانبین کو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید دی جڑی آیت میں تلاوت کی تھی اس دے اندر اللہ نے ایک حکم جاری فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا سونا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھانوں کوئی چیز عطا کریں، کچھ دیویں کو حکم جاری فرمائیں بھئی کم کرو تا من گیدہ کرو، اور اگر وہ روک دیویں تا رک گئے کرو. وہ فرما میں نے کام کرنے تو کرو، وہ فرما میں نے کام نہ کرو تو رک جاؤ. دنیا اور آخرت دی کامیابی دا بڑا دار و مدار اس گل دے، کیونکہ پیغمبر دی مکمل زندگی ساڑھے واسطے اللہ نے ایک نمونہ بنایا.
اور اللہ نے سب اعتبارانو یقین دے آن واسطے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میں کو اپنے رب ہومن دی قسم ہے جیڑا کہیں کام دا سونا نمونہ میرا محمد پیش کر سکتا ہے یا جو کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا. اسا ماڈل نمونے ڈیزائن معاشرے دے اندر چل دے نا کہ نہیں چل دے. ہاں درزی کو پہنچا ستن دا پٹھا لگ گیا ستن دا پہنچا پٹھا لگ گیا تو لوگاں پوچھا بے ایک کی تو ہوں ایندہ نہیں آتا بے غلطی تھی وہ سکا نواں ڈیزائن نکلے. لوگ دھڑا دھڑ گئے درزی کو آخر میں نے انہیں پہنچے لا دے جی میں اس نے لا دیتے ہیں. یہ ڈیزائن ہے نا عقل ماری گئی. وہ پاگل نہیں سوچا بے درزی بھول گیا پٹھا پہنچا لا بیٹھے اس اپنا عیب چھپاونا آتا کہ نواں ڈیزائن نکل اس کا کام دی گل ہے بڑی. اس واسطے ڈیزائن دنیا تے تھانوں بڑے مل سن نمونے ماڈل تھانوں بڑے مل سن لیکن اللہ سوں چاہ کے فرما رہا ہے کہ جیڑا نمونہ میرے محمد تھانوں عطا کرنا ہے دنیا تے تھانوں نہیں ملنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ایک بحیثیت مسلمان بحیثیت مومن جب اسا کلمہ پڑھے تو سارے ذمہ نہیں با جیڑے کام نبی فرمائے کرو تو سانو کرنے چاہیے تو جیڑے کام نبی فرمائے نہ کرو تو رک ونجنا چاہیے. کہ صرف مولیاں دے گاٹے پا کے بے مولویاں دی ذمہ داری اساں تو بخشے بے اس سارے رگڑی سے مولوی تھائیں انہیں رگڑی سے صحیح جیڑے مولوی غداری کیتی ہے نوام نال اس نوں بڑیاں لگنیاں نے دیں اللہ دے دین دی سدھی گل انہاں دی خیر خائی واسطے نہیں سمجھائی نا اس مولوی کو بڑی مار پونی. تو جنہوں اللہ توفیق عطا فرمائی عوام دی خیر خائی کی دی سونے محمد دا سچا دین سکھایا اللہ اس نے بڑے درجے بھی عطا فرمائی. سوال ہویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کہ اس کائنات دی زمین دھرتی دوتے سب تو بہتر مخلوق کیا ہے تو آپ نے فرمایا علماء کرام. دوسرا سوال یہ ہویا کہ اس زمین دوتے گندی مخلوق کیا ہے تو آپ نے فرمایا علماء کرام. اگر مولوی حق گو ہے عوام دا خیر خواہ ہے نبی سونے دا سچا دین سکھا رہے وہ جیاں اچھا بھی کوئی. اگر غدار ہے تو پھر اس جیاں گندہ بھی کوئی. میں نہیں آکھا نبی سونے فرما بعض چیزیں ہوں دی نا. لقمان حکیم نو وقت بادشاہ آکھا بھئی بکرا ذبح کر تے ادھی اعلیٰ قسم دی بوٹی کٹ کے گنا اور دل کٹ کے گنا. اس آکھا دوسرا بکرا ذبح کر تے گندی تو گندی بوٹی کٹ کے گنا وہ دل کٹ کے گنا. چنگی دے لے بھی دل تے گندی دے لے بھی. بادشاہ کا سمجھ نہیں ہے میرے دو بکرے بھی سائے کیتے نہیں تے گل اتھائیں کھڑی ہو سکا نہیں بادشاہ صاحب جے دل ٹھیک ہویا ای جے چنگی شے کا نہیں جے دل خراب ہو گیا ای جے گندی شے بھی کا نہیں. نال نبی پاک دا فرمان رلاؤ آپ نے فرمایا جسم میں ایک لوتھڑا ہے ایک بوٹی ہے گوشت دی ان صالحت صالحت کلہو و ان فاسدت فاسدت کلہو. اگر وہ دل والی بوٹی ٹھیک ہوئی سارا جسم ٹھیک ہے اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہے. ہارٹ اٹیک تھی ونجے تو کیڑی بیماری سنوا دیں دل والی تو دل بند تھی ونجے تو بندہ تو جیندا ہوندا نا. ہاں گیا خون بند ہو گیا دل رک گیا بس سارا جسم بیکار ہو گیا. دسو نبی نے فرمایا ان صالحت صالحت کلہو اگر وہ دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے اگر دل خراب ہے تو سارا. اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تھوڑا جہاں شرم تے حیا ہویا نا تو بندہ اللہ دی سون تے اعتماد کر کے من منیا کہ اللہ جو سون چاہ کے فرمایا کہ جیڑا نمونہ میرے سونے محمد نے پیش کیتا ہے یہ جہاں سونا نمونہ کہندے کو لی تھوڑا کو نہ مل سی.
اللہ کرے سونے نبی دی اطاعت وچ گزر ونجے ٹائم چکے منہ تھوڑا یار تے گل میں سمجھا کے نہ اللہ کرے کہ اللہ دے نبی سانو کیڑے کماں دا حکم دیتا ہے تے کیڑے کماں کو روکا ہے بس یہ تلک عشرۃ کاملہ 10 گلاں میں بیان کرنیاں جہدے چوں 5 چیزیں بھی اللہ دے نبی آکھے نہیں کرنیاں تے 5 چیزیں اللہ دے نبی فرمائے کرنیاں اویں تو ساری شریعت بھری پئی 5 شیاں 5 کام کرنے تے 5 کام تے اللہ قرآن ہی فرمائے جیڑی شے نبی فرمائے کرو تا کرو جیڑی تو روک دے تا شروع کریں ہن ہو سکتا ہے دیگر ہی تھائیں شام ہی تھائیں خفتہ ہی تھائیں دیاں فجر ہی تھائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8واں سپارہ سورۃ الانعام اللہ پاک فرمائے کل یہ عربی دا لفظ ہے تے اللہ نبی سونے کو فرما رہے ہیں کہ تساں اپنی زبان پاک نال اعلان کرو کہ 5 کام تساں کرنے تے 5 کام تساں نہیں کرنے علماء دین اللہ فرمایا میرا سونا محمد میں ہاں تا مالک کے کائنات خالق کے کائنات پر تیرا نا چاون والے لوگ بڑے ان کے اساں عاشق رسول ہیں تو بیان کر متا تیری منے دیو میں میری دا پتہ نہیں منے سن کے نہیں قرآن پورا اللہ دیاں گلیں اللہ دے حکمیں تے کلمہ پڑھن والے مسلمان کو جلے مسئلہ سناؤ ناراض تھی ویندا اللہ فرمائے میرا سونا پیغمبر اپنی زبان پاک نال دیتا تسا اعلان کرو کہ 5 کام تسا کرنے تے 5 کام کل فرماؤ میرے پیغمبر تعالو آ جاؤ میرے نیڑے لگو اتلو ما حرم ربکم علیکم آج میں تھانوں شیاں سناواں جڑیاں تھوڑے رب نے تھوڑے تے حرام کر دیتی ہیں حرام کی تو حرام دے نیڑے بننا چاہیے یا بچنا چاہیے گل تو سوکھی ہے سمجھ تو ساتھ تو تکڑے ہوندے جان انہیں تو ہر کو مفتی ہے ماشاءاللہ حرم ربکم علیکم تھوڑے رب نے تھوڑے تے حرام کر دیتی ہیں آؤ میں سونا محمد تھانوں سناواں جی میں سونا محمد آپ سونا ہی میں دیاں گلاں بھی سونیاں جی میں سونا محمد آپ سونے دے بیان بھی سونے جی میں سونا محمد آپ سونے دے اخلاق بھی سونے جی میں سونا محمد آپ سونے ہیں ادیاں آتاں بھی سونیاں دے اعمال بھی سونے دا کردار بھی سونا دا بیان بھی سونا دا قرآن بھی سونا ادھی ہر گل سونی ہی اللہ فرمایا میرا سونا پیغمبر کل تعالو آ جاؤ میرے نزدیک لگ جاؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم میں تھانوں چیزاں سناواں جڑیاں تھوڑے رب نے تھوڑے تے حرام کیتیاں آؤ جی دسو سانو آپ نے پہلے نمبر دے فرمایا اللہ تشرکو بہی شیئا شرک حرام ہے زندگی شرک نہ کرائے لا تشرکو بہی شیئا اللہ دے نال کہیں شے کو بھی شریک نہ کرائے کوئی انسان کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی مخلوق بھی اللہ دی شریک نہیں ہو سکتی اللہ شریکاں تو پاکے اس واسطے تھانوں کلمہ شہادت پکوایا ویندا کہ اپنی زبان نال کو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ او اے جا کلا جو دا کوئی بھی شریک نہیں
شرک کرنا حرام ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر نے آ کے اسے مسئلے کو بیان کیتا۔ ہر پیغمبر اپنی قوم کو اپنی برادری کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک اللہ دا نیک بندہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ او میرا لخت جگر، اللہ دے نال کینوں شریک نہ پیا کریں، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے سونے محمد نے جس ویلے بیان جاری فرمایا، آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ ان کو تلتا حرکتا، مردہ مر ونجے سڑدا سڑ ونجے، اللہ دے نال کینوں شریک نہ پیا کریں۔ یہ کہیں فرمایا ان کو تلتا، اگر تو قتل ہو جائے، او حرکتا یا تینو جلا دیتا ونے، لا تشرک باللہ قتل تھی ونجنا منظور کریں چاہ، جل ونجنا منظور کریں چاہ، اللہ دے نال کینو شریک۔ نبی فرما تعلیم فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی سفر کر رہے ہیں، راستے دیکھ بت خانہ، لوگ بیٹھے ہیں مسافر، آمن ونجن والے مسافراں کو رکیں دیں کہ پہلے تھے سجدہ کرو، پہلے تھے نظروں نیاز دیو، منت منوتی دیو تاں تھوڑا راستہ چھڑے سائیں، ورنہ تھوانوں قتل کر دی سائیں۔ انہیں یہ مسافر ہیں، انہوں نے روکے کہ پہلے سارے بودھے سامنے سجدہ کرو، انہاں کے سجدہ داساں پکائی ودیاں جو ادا حق کے سجدہ 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 ادا حق ایسا کہہ دے کو سجدہ نہیں کر سکتے، اکھے نظر نیاز دو منت منوتی دیو، اکھے ایسا اے بھی مسئلہ پکائی ودیاں جو منت منوتی ادا حق کے، اکھے نہیں تا کم کرنا پوسی ورنہ سا تھانوں قتل کر دی سا۔ اچھا دسو جی اکھے بکرا ذبح کرو، بوت دے نا دے انہاں کا سا مسافران ساڑے گلو کی دعائیں بکرے، اچھا بکرا کوئی نہیں تا مکھی ذبح کرو، انہاں کہ نہیں ہو سکتا جی، جنہ بکرے کو ہیسوں تا بھی ادھے نہ تے، مکھیاں ذبح کرے سوں بھی ادھے نہ تے، صدقہ خیرات کرے سوں تا بھی ادھے نہ تے، انہوں نہ کہ جے نہیں کریں دے اساں تانوں قتل کر دینا، اپنی جان بچامنی نے تا ہیک کام تا کرنا پوسی، انہاں جو ہیک بندہ تیار ہو گیا، اس مکھی نپی، اس نو ذبح کر دیتا پودے نہ تے، دوجے نو اکھانے توں بھائی، اس آکا میں مردہ تا مر ویسا، پر اس تو سوا کہہ دے نہ دی منت۔ اللہ دے سونے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ مکھی مار کے غیر اللہ دے نام دے جہنم دا وارث بن گئے، ایک نہ مار کے جنت دا وارث بن گئے۔ اور مکھی وڈی ہوندی ہے کہ بکرا؟ اے سکھاں چاہیے ودے ہو تساں جدیں ذبح کیتا کرو کہندے نہ منت منوتی دا حقدار کون ہے؟ اللہ فرمایا میرے سونے پیغمبر اعلان فرماؤ تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلا کام جڑا میں منع کر رہا شرک نہ کرائے۔ شرک کیڑی شے دا نام ہے؟ شرک کی سنوا دین؟ کوئی جانور ہے اودیاں 4 جنگاں ہوندیاں اودے 2 سنگ ہوندے، ہاں وہی کام ہے، ایک عمل ہے جڑا انسان کریندا ہے وہ حق تا اللہ دا ہوندا ہے، بندہ نو چڈیندا ہے، اسے دا نام شرک ہے۔ اللہ دا حق جلے مخلوق تے تقسیم تھی بھی دنا کے شرک ہے۔ اور جس میں عبادت کا دھوکا بندوں کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ نبی پاک منع فرمایا یا فرمایا کیتا کرو؟ سارے بولو۔ ہن نقصان سنو،
اللہ قرآن فرمائے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اگر کوئی بندہ ایسا میرے کو لایا جدے نام اعمال شرک دنیا تے توبہ نہیں کر سکا، معافی نہیں مانگ سکا، میں خدا قرآن اجازہ پیا میں اس سے جنت حرام کر دیتی ہے، جنت نہیں مانگ سکتا۔ آکھو اللہ دی گل سچی، سارے آکھو اللہ دی گل۔ ایک نقصان کہ بندہ جنت ماروں تھی ودا، دوجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے میں محمد کو اختیار دیتا ہے، میرا سوڑا محمد دو چیزاں تو ہی پسند کر گئن، اگر تو آنکھیں تو میں تیری ادھی امت جنت دا وارث بنا دینا، ادھی کو جہنم اچ بھیج دینا، تے اگر تو آنکھیں تو میں تینوں شفاعت دا اختیار تا دینا، تو میرا سونا شفاعت کریں دا ونے میں تیرے گناہگار امتیاں کو بخش کے جنت بھیجیں دا ویسا۔ سادہ نبی چونکہ رحمت للعالمین پہلی رائے دے اندر حتمی فیصلہ کہ ادھی امت جنت دے اندر ادھی جہنم دے اندر، میرے سونے نبی پسند نہیں فرمائی کیونکہ امت دا نقصان آئی۔ آپ نے عرض کی دی پروردگار میں نو شفاعت دا اجازت دیتی ونے، میں دن قیامت دے امتیاں دے بارے شفاعت کریں دا ونا تے میرے گناہگار امتی جنت پہنچ دے ونے۔ شافع محشر نبی سونے دی صفت ہے، شافع قیامت دے دن شفاعت کرن والا پیغمبر۔ ہن اگلی گل دھیان نال سنائے، میرے نبی سونے فرمائے وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری شفاعت اس بندے کو نصیب تھی سی جیڑا اس حالت مر گیا کہ شرک والا گناہ دے ذمے نہ ہویا۔ اگر بندہ شرک والا گناہ کر کے مر گئے سونے نبی دی شفاعت تو محروم تھی ویسی۔ یہ دوجا نقصان ہے نا۔ تیجے سناواں، آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو فرمایا او میرے رسولوں میرے پیغمبروں جیڑی مرضی ہم نے دعا منگو، دعا منگنا تھوڑا کم میں، قبول کرنا میرا کم میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر نبی اللہ دا دنیا تے دعا مانگ چکے، منظور ہو چکی ہے، میں بچا کے رکھی گنا گناہگار امت واسطے جا کے قیامت نو منگ ساں۔ آکھو سادہ نبی سب تو بڑا خیر خواہ ہے سادہ، آکھو نبی سب تو بڑا خیر خواہ ہے، اماں اتنی خیر خواہ نہیں، ابا اتنا خیر خواہ نہیں، برادری اتنی خیر خواہ نہیں جتنا سونا نبی اپنی امت دا خیر خواہ ہے۔ آپ نے فرمایا دن قیامت دے جا کے میں اللہ دے سامنے دعا کرساں کہ اللہ سونا میرے امتی گناہگار ہیں، انہاں کو جنت بھیج دے، انہاں دے گناہ معاف کر دے۔ اگلا جملہ وقت سنیں، آپ نے فرمایا میری دعا دا فائدہ بھی اس بندے کو ہو سی جدی موت اس حالت دے آ گئی کہ شرک والا گناہ ذمہ نہ ہویا۔ پہلا کام جیڑا فرمایا نہیں کرنا ادنا کے بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسی لعنت ہے کہ بندہ 80 سال 90 سال 100 سال عبادتاں تے ریاضتاں کیتی کھڑا ہوئے، نمازاں تے تہجداں تے حجوں تے روزے تے تراویاں پڑھ زندگی گزاری کھڑا ہوئے تے ایک سیکنڈ واسطے بھی شرک والا گناہ ہو گیا، پچھلا کھاتا صاف، نیکیاں گئیاں، نمازاں گئیاں، روزے گئے تے باتاں گئیاں۔ سمجھ آ گئی جی؟ ہاں، پٹھان گیا ہوٹل تے روٹی کھاونی تے انہوں نے روٹی دا حساب مکایا بھئی 10 روپے دی اتنی روٹیاں ڈسائیں بھاجی ڈسائیں تے کھاندا اکا باش نہ کرے۔ ہوٹل والے اکا تنگ تھی گئے بھی کیڑی بلا سارے گاڑے پہ گئی، انہاں کا پاس کھانا سا ہیری من گیا جڑا کھا کے تے حساب کر تے کھاتا مکا پرا، اسے کہا کرو بھائی، وہ جلے حساب کی تو نے پائے گیا رولا، کھانا کہ میں اتنیاں نہیں کھا دیاں، ہوٹل آدھا میں اتنیاں تے کھوائیاں تینوں
کھانوں چڑھے نہ غصہ تے او تلے ماری بیٹھے لکیراں بے ایک کھادی میں دوجی روٹی تریجی چوتھی پنجویں میں اسی میں ہاتھ کی تو اسا کے پچھلیاں چلو فیصلہ کرو نمیں سرو شروع تھی نے ہیں پچھلیاں گھولا کرو ایک کھاتا ایویں تھی اس نے اللہ معاف کرے اللہ بچا کے رکھے ہر انسان کو تو سا تو سمجھی ودے ہو اسا تو بڑیاں نفلیاں پڑھیاں اسا تو بڑیاں تلاوتاں کیتیاں خدا نہ خواستہ غلطی نال شرک والا گناہ ہو گیا نا اگو کھاتا صاحب اور مرن تو پیچھے تو نیکی ان کا نہیں میں نہیں آکھا اللہ دے نبی فرمائے ذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاث بندہ جس ویلے فوت ہو ویندو دے سارے عمل رک ویندن مگر ترائے کم پچھا جاری راندن مرن تو بعد بھی ہوں تسا سمجھنا اللہ کرے ساڈے بھی جا پیچھا ثواب ماری ونجو تو پیچھو لکھی در آوے ہاں جی بندہ جس ویلے فوت ہو ونے دے سارے عمل رک ویندن الا ثلاث مگر ترائے عمل ہیں جڑے پچھا جاری رانے ہیں آپ نے پہلے نمبر دے فرمایا الوالد الصالح یدعو بے اگر بندہ اپنے بیٹے کو نیک دین پڑھا گے نیک بنا گے شریعت محمد پڑھا گے او بندہ فوت ہو گئے ہن او تا فوت ہو گئے او تا نیک پتر جلے نیکیاں کرے سی دے واسطے دعا منگ سی دا ثواب اے جڑا میت والا ثواب ہے نا یہ واسطے اخلاص شرط ہے تو تسا خوش تھی جو سانو ختم تے ساڈے کے بے چاول پکائے سے تے حلوہ پکائے تھے ساری نظر اس لئے دیکھاں تے ہوندی بے کیشے پکی پئی ہے اگر اپنے مرداں دے خیر خواہ ہو اماں تے ابے تے برادری دے خیر خواہ ہو آپ الحمد تے 3 دفعہ کول پڑھ کے بخشا کرو ثواب پہنچ انشاءاللہ تے جے اے ساڈے کول تساں امید رکھیا نا اساں پہلے سوچے نے اج کہ پکیندے پے کوئی ککڑیاں دا کرکار وچ آئے کہ کوئی نہ کوئی دیگ شیک کھڑے کیے کہ کوئی نہ پیراں کو مندے ہو اور پیراں کو مندے ہو حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر دے ملانے کرن وڈائی ہوں کہیں آنکھیں یہ ولی دی گل ہے نا حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر ملانے کرن وڈائی ہوں گلیاں دے وچ پھرن نمانے بغل کتاباں چائی ہوں جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہوں دعا جہانے مٹھے باؤ جائیں کھادی ویچ کمائی ہوں پتہ نہیں سمجھ آئی کہ حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر ملانے کرن وڈائی ہوں گلیاں دے وچ پھرن نمانے بغل کتاباں ایڈو جاٹی دے دیں 12 حافظ ویندے پہن کہیں دی تو لوگ کریں دیں ایڈو فتوہ جڑی بیٹھے نا سڈائی آپ نے جی ہاں جتھے ویکھن چنگا چوکھا چنگا بھی تنا پڑھن کلام سوائی ہوں ہو سائیں کو ڈٹھان دو یا ایھا الذین آمنوا زہر لائے پہ وہ سمجھن کو اکا زور لائی پہ حافظ صاحب اللہ دا نے ایک بندہ اللہ دا ولی حضرت سلطان باؤ صاحب رحمت اللہ علیہ کو سارے فرمائنے انڈوہ جہانے مٹھے باؤں نہ اس پڑھنا لے کو اتھے ثواب تھیے نہ اگاں ثواب تھیے جلے پڑھنا لے کو ثواب نہیں تھیا مردے کو کیمیں پہنچیا میرا بھائی میرا دوست اگر مردے کو ثواب پہنچاونا ہی آپ پڑھا کر لالچ کوئی نہیں اماں واسطے لالچ کوئی نہیں ابے واسطے برادری دا مخلص بندہ بن کے بغیر لالچ دے پڑھ کے ثواب پڑھنا پہنچاونا تیرا کام ہے بنڈنا میرے اللہ دا کام ہے آپ نے فرمایا پہلا الوالد الصالح نیک بٹا اگر چھوڑ گئے بندہ والد فوت بھی ہو گئے تو پچھلوں والد نو ثواب العلم ينتفع بہ دوجا عمل آپ نے فرمایا سا علم چھوڑ گئے جو لوگ اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں کتاب لکھی ہے کہنو قرآن پڑھا گئے کہنو عالم بنا گئے آپ فوت ہو گئے شاگرداں دا علم کا منڈی دا پیو پہلے بندے کو ثواب
تیسرے نمبر تے آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ. سوکھی مثال ہے مسجد کھڑی، یہ جٹاں واسطے صدقہ جاری ہے. قیامت تک جتنے نمازی نماز پڑھ سن جائیں حصہ رلائے سارا کو ثواب تھی سیدھا. فلماں بناون تے ثواب نہیں تھیندا، تھیٹراں لواون تے ثواب نہیں تھیندا. مسجد بنائے سو، مدرسہ بنائے سو، تساں مر بھی ونجو پچھوں جڑے لوگ پڑھ سن، دین پڑھ سن، نماز پڑھ سن، تلاوت کرے سن، پہلے بندے بناون والے کو ثواب کہیں فرمائے. ہاں جی، اس واسطے ایسے عمل کرو. پہلا کام جڑا اللہ دے نبی فرمایا حرام ہے کیڑا، اے نہیں کرنا زندگی بچ. ہوں ذرا دھیان، آپ نے فرمایا دوجی گل سنو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ایک کام کرنا ہے تساں وہ نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے اماں تے ابے دے نال چنگا سلوک کریں. جوتیاں ماریں، پسلیاں بھنے ہڈ ننڈے نہ، جنگی جناب کے گھیلی رکھیں. کیا ہے معاشرہ اتنا برباد ہو چکا ہے. سکا بیٹا پیو کو قتل کی تھی کھڑا. کل دی پتہ نہیں تو خبر سنیے کہ نہیں، نامی دے خلاص دے بچے نے اپنی ماں دے رلے رل کے پیو کو قتل کر دیتا. نامی پڑھتا طالب علم اور پیو کو قتل کر دیتا. اللہ دا قرآن آدھے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. جڈاں بھی موقع ملی اپنے اماں دے ابے دے نال چنگا سلوک کیتا کر، چنگا سلوک کیتا کر، چنگا سلوک کیتا کر. ام بالاگا، اگر وہ پہنچ ونن احدہما او کلاہما، انہاں چوں ہیک یادویں الکے پر بڑھے پہ کو، فلا تنہرہما، جھنکا نہ کر، کوڑیچا نہ کر، غصے نہ دھیا کر. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تے وس لگی دا گل ایسی کی دی گر جو انہاں دا ہاں ٹھار ونجے. کتی بھونک نہیں. ابا بھیڑا کہ بندے کو گل کرنے دیتی گا، انہوں ابا بندہ ہی نہیں رہا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہما قولاً کریما. جدہ بھی موقع ملی گل کرنی ہوئی ادب تے احترام نال گل کریں، احسان کریں، چنگا سلوک کریں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تے زندگی چنان واسطے دعائیں کریں داراویں. اللہ سونا میں چھوٹا ہوں، کچھ بھی نم، انہاں میری خدمت کی تھی، میں نوں پالے، تو انہاں دے رحم کر. یہ دعائے قرآن ہی کھڑی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی. کیوں حافظ صاحب ہے قرآن ہی کھڑی ہے نا، میں تو نہ چھکی ویندہ. ہاں یہ تو آندھی نہیں تے جڑیاں کوئی نہیں انہاں دا ساڈے نال رولا گھتی ودیو. ہاں جڑیاں ہیں نا وہ پڑھدے نہیں، وہ آندیاں نہیں. جڑیاں ہین وہ ملو آندیاں نہیں، جڑیاں کوئی نہیں انہاں دا ساڈے نال رولا. اللہ حق سمجھائے تو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، میرے سونے نبی فرمائے برُّ آباءَکُمْ تَبَرُّکُمْ ابْنَاءَکُمْ عِفُّ النِّسَاءِ لا تَعِفُّ نِسَاؤُکُمْ. اوے لوگو اماں دے ابے دے نال اچھا سلوک کیتا کرو. ادھا نتیجہ نکل سی کہ کل جس ویلے تساں بڈھے ہوئے سو اللہ تھوڑی اولاد کو تھوڑا تابعدار بنا دے سی. سادہ خلاصہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج اگر دنیا تے تساں اماں تے ابے دے نال چنگا سلوک کیتا، کل تھوڑی اولاد تھوڑے نال چنگا سلوک کرے سی. تے اگر تساں گندا سلوک کیتا تو کل اولاد تھوڑے نال بھی وہ سلوک کرے سی. گبرو دی شادی ہو گئی، پرنا گیا، بیوی گھر آ گئی. اس آگا بھئی تیرا پیو بڑھڑے سارے تھکاں سٹیندا، کھنگار سٹیندا، کھنگدا، تے ساڑھے گھر کو ترکائی بھی اس کو باہر کاٹ. سرکار دا حکم مننا ہی تو ضروری ہے.
اس وقت ٹھیک ہے جی میں تسا فرماؤ. ہوں پیو دی گنڈڑی بن کے بڈڑے دی تے نال تھوڑا جہا پانی چاہیا تے تھوڑا جہا کھاون پیون دی کوئی شے چاہی تو وہ جنگل ہی جا کے پیو نو چھاں تے کہیں درخت تلے بلایا کہ ابا جی تھوڑے کھاون دی شے اے پیون دی تے اچھا خدا حافظ. وہ جلے ٹرا نا تو پیو آکھا اللہ راضی تھی وی اللہ راضی تھی وی اللہ راضی تھی وی. پوترا کہا کوئی چنگا سلوک تو میں نہیں کیتا یہ نال یہ دعائیں پچھوں لائے پہ خیر ہیں. ول گیا پچھا اس کہا ابا میں تیرے نال کوئی اچھا سلوک نہیں کیتا تو میرے واسطے دعائیں کر رہے ہیں میں کوئی سمجھ نہیں آئی. اس کہا بچڑا دعائیں اس واسطے کرنے دا پیاں جدہ ابے کو میں سٹائی نا دھوپ تے سٹام تو چھان تے تے سٹی ویندہ نا. جدہ میں ابے کو سٹا کھاون دی کاشے نام دیتی تو کھاون دی تو کوئی شے دیتی ویندہ نا. جدہ میں ابے کو سٹا پیون دی کاشے نہ دیتی تو پانی تا دیتی ویندہ نا. اس واسطے دعائیں پیا کریں نا. اسا کہا اچھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کل تین ابے نال ان کی تھی آج تیرے نال تھے کل میرے نال بھی تھی. چل ابا او اگلی معاف چکر چل میرے گھر جا کے بیوی کو آتا راضی ہو یا ناراض ہو گھر رہو یا نہ رہو ابا رہے گا. این ہوندہ ہاں جی. ماں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں. حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی ثلاثین شہرا. اللہ فرمائے دکھ تو دکھ تکلیف تو تکلیف. ماں اٹھا کے تینوں پیدا کیتا پھر جایا پھر خدمت کیتی جلے ٹرن پھرندہ ہو گئے ہون تو گالی کٹن لگ گیا ہون تو جتیاں مارن لگ گیا کچھ حجا کر. خوش تھی تکون دودھ پلیندی ہے اماں خوش تھی تکون دودھ پلیندی ہے اماں تے کٹ کٹ کے چوری کھویندی ہے اماں. بڑی خوش تھی دیا میرا پتر میرا دودھ پی رہا نہیں تو مولوی صاحب کو دامر کھاون تو ونجنا پوندا. خوش تھی تکون دودھ پلیندی ہے اماں تے کٹ کٹ کے چوری کھویندی ہے اماں. سیالے دے پالے جھلیندی ہے اماں سکی جھانت تینکوں سمیندی ہے اماں. پوتڑا جڑے وڈے بیٹھے نوجوانوں پوتنی پوتڑے دا پتہ لگ سکے نہیں. وہ سکیاں ٹاکیاں کپڑاں دیاں وہانے تلے نال سراندیوں رکھ پوندیے راتی بال کو جلے پیشاب آ ونجے وہ سنہ تھی ونجے ماں وہ کپڑا چاہ گندیے تے سکا تلے رکھیں دیے جو میرے لال کو تکلیف نہ ہوئے. خوش تھی تکون دودھ پلیندی ہے اماں تے کٹ کٹ کے چوری کھویندی ہے اماں. وہ تو چوری کھان دے نہیں بال تھنو نپل مونچ دیتا. اگے ماما مکھ کھویندیاں چوری کھویندیاں بال بھی انجے تھیندیاں ہاں جی. ہوں اچھا ماشاءاللہ بریلن کوکران ودیاں ڈھاندے ہاں جی. ماں روٹی پکیندی ہے نا ود اتلا چھلوڑی لہا کی ڈر دے تلواں میں وچو گیر کاٹ کے اس نے نہیں کرنا. ایسے نو آدھے نے پیچ کرکٹ والی پیچ نا پیچ وات سنگری مصری نکی پی کے کپڑا چھان کر کے او وچ رلا لگے وات ہی نہیں کریں وات دیسی گھیو ملا کے نہیں کریں دیا. وات ماں پتر کو تھوڑا تھوڑا بڑی خوش ہوں دیا کہ میرا بچہ روٹی کھاون لگ گیا. ماں دی مامتا تو واقف نہیں سارے دکھ پو دی رات ماں اکھ چ نبھا چھوڑی. اس نے آکا بچہ تو کیا کر رہے ہیں آج اس نے ہیک تکلیف آئی دے تو میں تنگ کی تھی پہیں. چھوٹا بال ہے ابو چاہے اس نے باہر گن کے ٹالی تے بیٹھا کہاں وہ چھوٹا بال اس نے ابا یہ کیسے اس نے کہاں بیٹھا ابا یہ کیسے وہ کہاں بیٹھا ابا یہ کیسے وہ کہاں بیٹھا. 5 بار اس سوال کیتا ہے. کتنے بار پیو دے دل تے اختل نہیں آئی خوش تھی رہا کہ میرا بچہ گالی کرے سوال کرے. ابا بڑی خوشی نال جواب دے رہا. ابا بڈھا ہو گیا
تے بیٹا جوان ہو گیا، ہوں ڈوائیں نکلے باہر، ابے دی نظر کمزور ہو گئی تے بیٹا ماشاءاللہ تکڑا ہو گیا، تے اوہ ٹالی تے اوہ ابا تے وہ بیٹا، تے ابا دے بیٹا یہ کیسے ہو ٹالی تے بیٹھیا کہاں بیٹھے؟ بیٹا کیسے بیٹھی ہوں؟ میں جو آدھا پہ کہاں بیٹھے ہوں؟ یہ ٹالی تے کیسے تے کو سمجھ نہیں آتی ڈور ہے تو کہاں بیٹھا؟ وہ سنا ہے اسا کہ بچہ جڑا تو چھوٹا ہے نا تے میرے کل 5 دفعہ سوال کیتا میں ناراض نہ تھیا، اج جڑا تیرا نمبر آیا تو ناراض ہو گیا۔ جوانوں گبرو جڑے ماں پیو کو آتے تساں کیتا کہ ساڑے واسطے تساں سوچو کہ ماں پیو نے کچھ نہیں کیتا جوانی تک پال لے تھانو۔ کھوٹ کھوٹ کے چوری کھمیندی ہے اماں، خوش تھی کہ دودھ پلیندی ہے اماں، سیالے دے بالے جھلیندی ہے اماں، سگی جھا دے تینکوں سمیندی ہے اماں، بچپن مکا کے جوانی کو چاہے ہوئی ہی اوکوں جھنکا دیندے شرم بھی نہ آئے ہوئی۔ تیرا حیائی ختم ہو گیا۔ اللہ کے وبالوالدین احسانا، ایک کام نہیں کرنا شرک نہیں کرنا، دوسرا کام ایک کرنا ہے کہ اماں تے ابے دے نال اچھا سلوک کرنا۔ چلو نال گانڈ میں گل قرآن دی ہے۔ اللہ فرمائے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ایہو اماں تے ابا تینوں اگر مجبور بھی کرن کہ بیٹا شرک کر، اے گل انہاں دی نہ پیا منے، باقی ساری منی آ، لیکن جتھے اللہ دا حق مریدہ بھی ہوئے تے ماں پیو مجبور کرن تا گل انہاں دی ہاں سبحان اللہ۔ صحابی آیا آدھے یا رسول اللہ میرے رشتہ داراں دا سب تو زیادہ حق میرے تے کہندا ہے، آپ نے فرمایا تیری ماں دا، اس آکھا اس تو بعد آپ نے فرمایا تیری ماں دا، اس آکھا اس تو بعد آپ نے فرمایا تیری ماں دا، اس آکھا اس تو بعد آپ نے فرمایا تیرے ابے دا۔ ابے نالوں 3 حق زیادہ ماں دین تے ایک حق چوتھے نمبر تے ابے دا، تو یہ آج اسے ماں کو گالیں کھڑے ہیں۔ تو اللہ دا قرآن دسا رہے نبی سونے دی زبان کہ اللہ فرمائے انہوں آکو شرک نہیں کرنا تے ماں پیو نال اچھا۔ 3 نمبر تے فرمایا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق۔ یہ مسئلہ سنی بیٹھو نات دے وچ کہ مکے دے وچ رواج آئی اگر دھی جمیا تا مار سٹے نا، ماروں تو جھا تیرا جیندی نو ٹوہا کاٹ کے دب سٹے نا۔ تے مسئلہ کیا آئی کہ ایک رزق دا کھپ ہے تے ساڑا نگ دیاں کپا ویسی ایک کو ساڑا جوائی بن سی تے اساں آکھ فلانا تیرا جوائی ہے، اس واسطے نہ ہووے تے نہ اے رپھڑ پووے۔ اللہ دے سونے نبی نے تعلیم دیتی، قرآن پڑھ کے سنا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، بھوک دے ڈر تو اپنی اولاد کو قتل نہ کرائے۔ اللہ فرمائے نہ سمجھاؤ کہ نحنو نرزقکم و ایاہم، روزی دے ذمہ دار تساں نے میں آپا۔ جیڑا بندہ زمین تے آندا نا اللہ دے روزی دے فیصلے کر کے بھیجندا۔ تے اگلی گل بھی سن گنو، نبی پاک فرمائے الا و ان نفسا لن تموتا حتی تستکمل رزقہا، جیڑا اللہ نے رزق لکھ دیتا ہے جب تک وہ بندہ کھا نہ گنے اے تائیں موت نہیں آندی۔ انسان ابال چاہیے ہوتی ہے، ابال ہے کہ نہیں؟ اللہ دے نبی فرمائے جے تائیں لکھا ہے رزق بندہ کھا نہ یہ تائیں موت۔ ساڑھے علاقے دے ایک بہت بڑا زمیندار، اس نو فالج ہو گیا، نال جی میں رواج ہوندہ پہلے اتھے شالام تے 5 گرائیں تے دریا تے بکھر تے ڈیرا بھجا بھجا کے بھئی اتھے ٹھیک نہیں تھیندا، انہاں کے اس نو اسلام آباد گھن ونجو، اس نو گھن گئے
اسلام آباد جا کے نا ادھا گلاس پانی دا تے ایک گولی، ادھا گلاس پانی دا تے ایک گولی اس نے دیتونے جلے اس گدی وہ فوت ہو گیا۔ ہن سائیں کار بھجائی ودیان بھی ابے نوٹے صحت مل سی، اللہ دا فیصلہ ہے کہ ادھا گلاس پانی دا اتھے پیے تے ہی گولی بھی اندر ونجنی ہے، تے جلے وہ اندر پہنچ ویسی الا و انا نفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، اس تو پہلے موت نہیں آ سکتی۔ جب وہ اندر پانی دا ادھا گلاس پہنچ گیا، گولی پہنچ گئی، فوت ہو گئی۔ اگر میری منو تو اللہ نہ کھاون دے تو منہ چو کٹ گندا، دتھنو نہیں آندا، تھان تو خیر نہ آندا سی، سانو ٹھیک آندے دتھنو، چلو میرا آنکھو چاہیں اے دتھنو کے تھیندا، ایتھے گیو یا گراں پیچھا والا نو، اللہ کہ میری حکمت ویکھ، اڈو گھنا یا تیرے منہ تک بھی پہنچایا، سنگتاں بھی پیٹ چنائیا ونجنا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس وقت دھیان ابالے نہ تھے کرو، اللہ سونے دے تقسیم ہے، جیڑا ٹائم جیڑی سے ملنی ہو مل ویسی، بندے نو خواب خیال نہیں ہوندا، ٹھیک ہے؟ البتہ ہی گل ہے کہ اگر بندہ نیک زیادہ ہوئے نا تے تقوی زیادہ ہوئے تے اللہ رسول دے حکم منیندہ ہوئے تے نافرمانیاں تو بچتا ہوئے تو اللہ فرمائے یرزقو من حیث لا یحتسب، وقت میں ایسے بندوبست کریں گا کہ اس نے خیال ہی نہیں آتا کہ کیسے رزق آ رہا ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ کتنی گلاں ہو گئی ہیں؟ 3۔ شرک نہیں کرنا، والدین نال اچھا سلوک کرنا، اولاد کو بھوک دے ڈر تو قتل۔ میرے استاد محترم نے فرمایا ہی قتل ہوندا روحانی تے ہی ہوندا جسمانی۔ روحانی قتل، جسمانی تے ہے جڑا سنی بیٹھو کہ بالاں کو مار سٹنا، ہن خودکشی لوگ کر رہے ہیں، اسباب مہنگائی دی وجہ تو کہ بالاں دا خرچہ برداشت نہیں تھیندا، خودکشی چکی، اللہ معاف کر۔ تے روحانی قتل ہے کہ اپنی اولاد کو دین تو محروم کر دے، یہ تھوڑے سی میں جٹاں لے سارے کام سکھائے نے، دکانداری سکھائے نے، ٹریکٹر دا ڈرائیور بنایا نے، کہا جی سب کچھ دا آندھی ہے، نہیں آندھی تو اللہ دے قرآن دی تعلیم دا کوئی پتہ نہیں، کوئی مسئلے نہیں آندے، نماز دا پتہ کوئی نہیں ہے جی، جٹ کو کہیں پوچھا ہی بھئی سنا کو پترا دا حال، اگے باقی تے چنگے تے ہی پھٹوڑ ہو گیا، اس کا پھٹوڑ ہو گیا، وہ کیا مقصد ہے؟ وہ مسیح توڑ بن گیا، کوئی گھر دا کام شام نہیں کریں دا، وہ کہیں کام دا نہیں، یہ ساری سمجھ ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ اس واسطے جسمانی قتل تو بچنا تے روحانی تو ہی جیڑا سمجھ آ گئی ہے، اگر کوئی جذباتی آدمی ایمان دی تکڑا مضبوط بیٹھے کہ میں اپنی اولاد کو دین دی تعلیم دے ساں، لیکن ہاتھ کھڑا کرے تو اللہ بنا کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضروری ہے میرے بھائی، یہ ضروری ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا دو، لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ 3، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ بے حیائی دے نیڑے نہ ونجائے، ایک موقع، ایک موقع ہے، کیونکہ اساں ننگیاں فلماں دیکھن دے شوقی، انہیں شادی حویلی بھی ہے، پردہ بھی ہے، لیکن شادی والے دن دھی کو آپ گلی تے گھن گیا بھائی بھرا دی گھڑولی چاہ کے تو میرا سیدھے گٹو رہے ہیں، نہیں ساڑی غیرت اس لئے اپنی جھاتے کھڑی، اگر کوئی غیر آدمی حویلی تو جھاتی پائے، اساں گولی مارن آتے تیار ہوئے چھوں، لیکن شادی والے نہیں تیل دی گھڑولی پواون آتے مسیت بوئے تے کی دیو دولانا، اے ظلم وکھرا۔ میرے والے سے فرمائنے ہیں بے کراڑ ہن نا کراڑ تے انہاں دی شادی ہویا تا مسجد دے بوہے تے آ کے دول بند کریں مسلماناں دی عبادت گاہ گئی،
اسا مسلمان ہیں، محمد دا کلمہ پڑھ کے دولا نال مسجد وچ وڑ گئے. یہ فرق سمجھ گیا، سمجھ آ جاتا. لا تقربوا الفواحش، بے حیائی دا کوئی کام نہیں کرنا. سبحان اللہ. حضرت عثمان دا واقعہ سنی بیٹھے ہو نا. نبی پاک بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، آپ میں جنگاں اپنی پینیاں مبارک تلہ لڑکائی بیٹھے ہیں تے کپڑا چادر موٹی پینے تھے. حضرت ابو بکر آئے، اجازت منگی، آگے آپ بیٹھے رہیں. حضرت عمر آئے، اجازت منگی، آ جاؤ جی، وہ آگے نبی پاک بیٹھے رہے. حضرت عثمان آئے، اجازت منگی، نبی پاک اجازت دی تھی. حضرت عثمان جی سامنے تھیا نا، آپ نے تکے تکے چادر تلنا چکی تھی گٹاں تک. حالانکہ موٹی پینے تائیں کپڑا اگر ہوئے تو کوئی گناہ نہیں ہے. پوچھنا اللہ پوچھا جی ابو بکر ہیں تساں بیٹھے رہو، عمر ہیں تساں بیٹھے رہو، عثمان ہیں تو تساں کپڑا جلدی چادر تلنا کیتے. سبحان اللہ. پیغمبر دی زبان بولی، آپ نے فرمایا عثمان وہ آدمی ہے جہاں دے کو اللہ دے فرشتے حیا کر دیں، کیا میں محمد حیا نہ کرا؟ پھر حیا دا عالم ہے کو خدا دی قسم بندہ پڑھ کے منن واسطے تیار نہیں کہ حضرت عثمان نے پوری زندگی اپنی شرم گاہ نہیں ڈٹھی. مجبوری ہے کہ نہیں؟ وہ مجبوری ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرت عثمان نے اپنی پوری زندگی اپنی شرم گاہ نہیں ڈٹھی. لا تقربوا الفواحش، بے حیائی دے نیڑے. اس نوجوانوں اپنی عزت برباد نہ کرو، آخرت برباد نہ کرو. قرآن پڑھا کرو، حدیث پڑھی کرو، دین یا کتاباں پڑھیاں کرو تاکہ آخرت سنور جائے. سبحان اللہ. ہون کترا اوکھا کم آ گئے. لا تقربوا مال الیتیم، یتیم دے مال دے نیڑے نہ ونجائیں. لا تقربوا مال الیتیم، یتیم دے مال دے نیڑے. ہن چاچا پیچھو وارث بنے تو پیو فوت ہو گئے. یہ ہن کوشش کریں میرا پتر بات اساں تے سنبھالنا تو ہے نا، تے پٹواریاں نو آ کے وہ ساری زمین اپنے نام لوائے. یہ خیر خائی کر رہے ہیں، لوگوں نو سمجھا رہے ہیں. یتیم بھتریجا تے بھی ایک نواں مسئلہ کہ وہ چھوٹا بچہ ہے نابالغ ہے، پیو دی وراثت ہانے تقسیم نہیں پی تھی دی تے اتو برادری نے مشورہ دیتا تیرے پیو ساری زندگی کمایا بھی نہیں تو جمعرات تک کرائیں چاہ نا. ہوں یہ یتیم دے مال جو جمعرات پہ پک دی ہے تے مولویاں کو مسئلہ پوچھو کہ نابالغ دی اجازت معتبر نہیں، چھوٹے بچے دی اجازت معتبر نہیں. کہ یہ وڈا ہوتا تو یہ آکھے نہ کرو چاہ. ہوں اگو تا ثبوت دیتا، اے آکھے ہاں کرو چاہ، کرو چاہ تو پتہ لگ سی اس لئے جیڑے اللہ دا قرآن دا فیصلہ ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جیڑے لوگ یتیمہ دا مال کھا رہے ہیں، ما یاکلون فی بطون من النار، وہ اپنے ڈھیڈی جہنم دے انگارے بھر رہے ہیں. اس واسطے خیال کیتا کرو. مجبوری ہوندی ہے چاول لے کے منہ تو پانی تا آویندا، لیکن حلال حرام دا فرق کرنا مسلمان واسطے ضروری ہے. کتنے ہو گئے بھائی؟ اور میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا ہی میں اشارے اگر سمجھ آ جائے. لا تشرکوا بہ شیئا ایک ہو گیا. لا تقتلوا اولادکم، اے نفی دے آ رہے ہیں. لا تقتلوا اے ہو گیا. آگے اللہ فرمایا لا تقربوا الفواحش، یہ بھی نفی آ گئی. لا تقربوا مال الیتیم، یہ بھی نفی ہو گئی. ہون کتنا مسئلہ آیا ہے. اللہ فرمایا اوفوا الکیل والمیزان، جلا تولن دا مسئلہ آونے، میچن دا مسئلہ آونے، کچھن دا مسئلہ آونے، پورا کچھا کرو، پورا تولا کرو، ڈنڈی نہ ماری کرو. ہوں اللہ کتے کنڈے ہو آگے نہ دیکھنا لے نو سمجھ آتی تے نہ پتہ لگا. وہ انہیں واجہ بگیندہ کھڑا پٹنا تھے
ہوں گاہ کو تو میں تو نہیں سمجھ آتی، تھان کو سمجھ آتی ہو، حالانکہ میں سکول ٹیچر بھی ہاں اور کوئی پڑھا لکھا بھی ہاں پیا تھوڑا بہت، لیکن میں سمجھ کوئی نہیں آتی پہ کیا کریں پہ ایویں میں کر کے نا ہاں یہ بھائی اتنا ہو گیا چل ایسا کر اگے ہوندی ہے ترکڑی، ٹھیک ہے۔ ہوں دکاندار دانے گھندا پہ ایڈوں وٹیا نے ایڈوں دانے ہوں دانا والے پاس ذرا این کی جھگ چڑھا ہوئے نا جلے ڈیوان لگے ہوں وٹان والے پاس بھی این کی ہے نا، گھن دلے دانا والے پاس ذرا زور دیتا تے دین دلے وٹان والے پاس ذرا زور دیتا۔ ایک دکاندار آئی، اس کو ایک بڑھڑی گئی، اس نے کہا کپڑا دے تے سستا بھی ہوئے تے پکا بھی ہوئے، سستا بھی ہوئے تے پکا بھی ہوئے۔ دکاندار آکھے ماسی جیڑا تین کپڑا دیندا پیانا خدا دی قسم 1000 سیکنڈ تک سیا۔ ہن 1000 دا نام سن کے بڑھڑی تو خوش ہو گئی، سیکنڈ چگو کھڑے او خوش ہو گئی، بڑا دا مر گیا نہیں کریں۔ نبی پاک دا فرمان ہی سامنے رکھا کرو، آپ نے فرمایا من غشا فلیس منا، دغا بعد میں محمد دا کچھ نہیں لگدا، فراڈی بندہ میں محمد دا کچھ نہیں لگدا، میرے نال دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورت ہود 12واں سپارہ، سورت دا رکوع بھی 7واں تے سپارے دا رکوع بھی 7واں، مختصر حضرت شعیب علیہ السلام دا واقعہ وچ بیان تھیا کھڑا نے۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم وچ ایک بیماری ہے شرک والی اور ایک بیماری ہے ڈنڈی والی۔ حضرت شعیب نے دوہائیں مسئلے سمجھائے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ توحید آ گئی کہ ہمیشہ دی عبادت کرنی ہے، اس تو سوا کہ دی عبادت نال فرمایا فُلْكَ وَالْمِيزَانَ۔ ہوں جی انہوں نے مسئلہ سنا تو انہوں نے آکھا شعیب اساں تو تن سمجھدار سمجھے یہ مسئلے سان سنا ہونے نہیں۔ حضرت شعیب دی گل ننے منی، اللہ دا عذاب آ گیا، ساری قوم تباہ و برباد ہو۔ اس واسطے اللہ قرآن ہی فرما رہا میرے سونے پیغمبر انہاں کو آکھو جڈیں تولن دا مسئلہ آوے، کچھن دا مسئلہ آوے، میچا دا مسئلہ آوے، پورا کیتا کرو، وچ ڈنڈی شنڈی نہ ماری کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جدہ کوئی گل آکھی کرو تو انصاف والی گل آکھی کرو، سدھی گل آکھی کرو، کوڑ نہیں ماننا۔ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ تاجر ہے نا، تجارت کریں دا، کاروبار کریں دا تے سچیاں گلاں کریں، دغا بازی نہیں کریں دا، فراڈ نہیں کریں دا، دن قیامت دے نبیاں دے نال کھڑا ہو سی، دن قیامت دے شہیداں دے نال کھڑا ہو سی، دن قیامت دے شہداء دے نال کھڑا ہو سی۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا چونکہ مقلدہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے تو امام اعظم کپڑے دا کاروبار کریں، آپ نے ایک نوکر کو آکھا کہ میں کہ نہیں سفر تے ویندا پیاں، اے کپڑا پہ اے تھان کسن اے چنگن، انہاں دی قیمت گھٹے انہاں دی ودے تے وچین دے لے خیال کریں۔ امام صاحب سفر تے لگے گئے، نوکر نے پیچھوں کپڑا ویچا تے چنگے ریٹ دے ویچا۔ امام صاحب واپس آ گئے، پوچھا فرمایا او تو جی تھوڑا کپڑا وک گئے، کیویں آکھے چنگے ریٹ دے بھی، او اللہ دا بندہ میں تن سمجھایا بھی آ کہ اے دا ریٹ گھٹ اے دا زیادہ ہے، تو بڑی زیادتی کی تھی۔ اس ویلے امام صاحب نے کرائے تے گھوڑا گدھا تے وپاریاں دے پچھوں ونج ملے اور فرمایا بھائی اے کپڑا تساں گھدا ہے تے کچھ غلطی ہو گئی ہے، اے اپنے پیسے واپس کرو۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، اسلام اس کو کہتے ہیں جی۔ اللہ فرمائے اذا قلتم فعدلوا، جب بھی گل کیتی کرو سچی گل کیتی کرو۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں حدیث پاک نبی پاک فرما کہ ترائے بندے ایسے ہیں جنہاں نو دین قیامت اللہ تعالیٰ رحمت دی نظر نال نہ دیکھ سی، اللہ پاک کلام نہ کرے سی، اللہ انہاں کو سخت سزا دے سی۔ کتنے بندے؟ ترائے بندے جنہاں نال اللہ رحمت دی نظر نہ دیکھ سی، اللہ کلام نہ کرے سی، اللہ انہاں کو سخت سزا دے سی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائیں میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہیں جڑا اتنا نقصان کر رہے ہیں اپنا؟ تو آپ نے فرمایا پہلا بندہ المنانو، جڑا کہندے نال بھلائی کریندے تے روزانہ اس نے میں تے نال بھلائی کی تھی، کہندے تے احسان کرے روز کیا کھڑا میں تین پیسے نہ دیتے، او فلانے ٹائم تو اوکھا میں تیرے نال امداد نہیں کی تھی۔ منان احسان جتلانے والا دن قیامت اللہ پاک ادھر رحمت دی نظر نہ ویک سی، اللہ پاک کلام نہ کرے سی، اللہ پاک سخت سزا دے سی۔ دوجا آپ نے فرمایا مسبل ازارہ، جیڑا تکبر دی وجہ تو منجلہ گھیل کے ٹردا۔ ہوں تو خیر ستھنا آ گئیاں بہت سارے جیڑا کہ منجلے بندن ستھنا آ گئیاں تے ٹھیپک دا بڑا رواج ہے، وہ لمبی گیٹاں تک پیچھو لڑک دی ودی ہوندی تے او میں بھی ڈٹھا ہویا پہ منجلہ پیچھو نا مفتی بہاری پیچھو ڈیوی دی ایڈے ٹردا تھا، اللہ پہ ریت دی چوی ویندی جو ایڈے ٹردا تھا۔ آپ نے فرمایا مسبل ازارہ ہی، اپنی چادر کو تکبر دی چالی لٹکا کے ٹرن والا دن قیامت دے اللہ ادھر نظر رحمت بھی نہ ویک سی، اللہ ادھر نال کلام بھی نہ کرے سی، اور اللہ اس نو سخت سزا دے سی۔ اور تیجے نمبر تے آپ نے فرمایا او وپاری جیڑا مال وچیندے کوڑیاں سوہاں چاہ کے، مال ہوندا نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں آپ ہی میں کیتا ہے، وہ بیچارہ اعتماد کر ویندے ہن کلمہ پڑھی کھڑا تو ہن اس نو دے۔ آپ نے فرمایا او وپاری جیڑا وپار کرے اور اپنا سامان بیچ رہے ہیں بالحلف الکاذب، کوڑی سو چاہ کے، سچی سو تو سچی ہوئی، سمجھے دے پہو نا۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا اذا قلتم فعدلوا، جب بھی گل کیتی کرو تا سچی کی، جھوٹ چنگی شے نہیں یار۔ اللہ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کوڑاں دے خدا دی لعنت۔ سارے نبی سونے دی صفت ہے، مکے دے کافر بھی من گئے، انہاں کہا جا صادق و جا الامین، حضرت محمد آ رہے ہوتا دن سچا آندہ پہ، مخالفت دے باوجود آدھن سچا آ رہے، امتی کو بھی سچا ہونا چاہتے، کوڑ نہیں ماننا چاہیے۔ بندہ بیٹھا پانچ گرہی ہیں، کہندہ فون آ گیا کہ میں تو پنڈی کیا بتا، کھڑا اڈے تے ہوندہ وہ آدھے تو میں تو پانچ گرہیں گیا بتا، یہ کوڑ نہیں۔ ہاں اللہ فرما رہے اذا قلتم فعدلوا، جب بھی کوئی گل کیتی کرو تا سچی گل کیتی کرو۔ اگو لفظ کھڑے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، ہمیں سکے قریبی دے خلاف کیوں نہ ہوئے، اتھے بندہ اوکھا تھی ویسی۔ ہن تو مقدمے دی گل آ گئی تے سارا پیسہ پتہ ہی پوتر کوڑ ہے تے ناتی نال اسے تے کھڑا، گل اتھا ہی پتہ لگ سی یاد۔ اگلی گل ہے جواب عہد اللہ اوفو، اللہ نال جڑے وعدے کیتے نے پورے کیتے کرو۔ تساں تو کوئی نہیں کیتا نا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عبادت ہے اللہ سونا تیرے محمد دین جیسا داخل ہو گیا تے ساڈا وعدہ ہو گیا کہ آج تو بعد تیرے سوا کسی دی عبادت نہ کرے سوں۔ محمد الرسول اللہ تے اساں حضرت محمد کو اپنا رسول مننا، اپنی مرضیاں نہ کرے سوں، خوشی غمی عبادت ریاضت سمنا اٹھنا سفر حجن سارا سونے نبی دے دین دے مطابق ہو سی، عبادت ہے۔ ان وعدے تو بعد کچھ ایسا کر رہے ہو ہر کن پتہ، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی جی۔ اگے جی آپ مسئلہ آلے ساری گلہ بیان کر کے نبی پاک کو اللہ کھوائیاں تے اللہ آخر تے فرمایا میرا پیغمبر ان ھذا صراطی مستقیما، لوگوں میں محمد ہے سیدھا راستہ نے، جڑے مسئلے بیان تھے ان ھذا صراطی
مستقیم ہے، سیدھے راستہ میرا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا میرے راستے تے چل جا۔ جیڑے کام میں بیان کیتے ہیں، جیڑے کاماں تو میں روکے، جنہ دا میں آکھے کرو کرے، جنہ تو میں روکے رک ونجے، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بے راستہ تے چل سو تو راستے سیدھے تو چک پوسو دھیان کرے۔ فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اے ایک وصیت نامہ تھانوں کر دیتی گئی ہے، ہو سکے اللہ تھانوں تقوی نصیب فرما دے۔ تو کتنے کام ہوئے؟ خلاصہ کٹو، 5 کام کرنے تے 5 کام کرنے تے 5 نہیں کرنے۔ ہوں لکھا ہے شرک نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، بے حیائی دے کماں دے نیڑے نہیں ونجنا، تے یتیم دے مال دے نیڑے، یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ 5واں ایک بیچ رہ گئے یار، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناجائز قتل نہیں کرنا۔ قتل کرنا کوئی اچھا نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ اے 5 اللہ فرمائے کام نہیں کرنے، تے کرنے کیڑے ہیں؟ فرمایا وبالوالدین احسانا، اماں تے ابے دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ اوفوا الکیل والمیزان، جداں بھی تولن تے کچھن تا میپے دا مسئلہ ہوئے تا پورا تولنا ہے۔ اور 3 نمبر تے فرمائے اذا قلتم فاعدلوا، جب بھی گل کرنی ہے تو عدل والی سچی گل کرنی ہے۔ اور فرمایا اوفوا وبعہد اللہ اوفوا، اللہ دے وعدے پورے کرنے نے۔ اور اگو جا کے نبی پاک فرمایا فَاتَّبِعُوا، جڑے میں کام دسیں انہاں تے چلا ہے، انہاں دی اتباع کرا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ، اے 5 کام میں نے کرنے تے 5 نہیں کرنے۔ اللہ فرمائے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جیڑا میرا پیغمبر آکے کرنے کیتے کرو، جنہ تو آکے نہیں کرنا رک گئے کرو، اسے تھوڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔